میں سب سے پہلے ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب آپ سے سر جاننا چاہوں گا، سر پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی 10 الیکشن ہو چکے ہیں، یہ 11واں الیکشن تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ پاکستان کا سب سے شفاف ترین الیکشن تھا یہ، یا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوپ ہولز رہ گئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ شفاف تھا بالکل، اور اس میں ٹرانسپیرنسی بھی تھی، اور اس میں کانسپریسی تھیریز بھی تھیں۔ اب کانسپریسی تھیریز جو ہیں اس کا تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے رہیں کہ جی اس میں دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی کا آپ ایک بھی اس کے لیے ثبوت نہ لا سکیں۔ اس کے بعد پھر آپ کی جو پرفارمنس اگر آپ دیکھیے تفصیل کے ساتھ، اب مولانا فضل الرحمان کو جو 2 سیٹوں پہ ان کے لوگوں نے ہرایا ہے، اچکزئی صاحب کو، اسی طرح سندھ کی آپ سچویشن دیکھیے، اس طرح آپ پنجاب کی سچویشن دیکھیے، تو یہ ایک دوسرے کو بھی ہراتے بھی رہے ہیں اور پھر جمع ہو کے کہہ رہے ہیں وہ دھاندلی بھی ہے، اور کوئی اس کا ثبوت نہیں دے رہے، کوئی پری پول ریگنگ کی بات کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے جی کہ یہ ایک ویو تھی، اچھا، اور یہ تبدیلی کی ویو تھی، اور جو یہ کرپٹ اور ان ایفیشینٹ اور نالائق ترین جو اس سے پہلے 2 حکومتیں تھیں ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے جب یہ دھاندلی اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور فوج کے اوپر ڈائریکٹ یہ اٹیک کرتے ہیں جس طرح ہندوستان والے کرتے ہیں، انہی کی زبان پہ بولتے ہیں، تو اس میں یہ نہیں بتاتے کہ ہماری پرفارمنس کیا تھی۔ آج تک میں نے نہیں سنا کہ ان کو یہ کہتے ہوئے کہ جی ہماری پرفارمنس تو یہ تھی اور ہمیں یہ ووٹ ملنے چاہیے تھے، تو اس کے باوجود ہمیں نہیں ملنے دیے گئے۔ صحیح۔ تو پرفارمنس آپ کی 0 ہو، پاکستان جو ہے وہ مقروض ہو رہا ہو، پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ نیر کولیپس کے اوپر ہوں، پانی کا جو سلسلہ ہے وہ ایک بحران کی شکل اختیار کر جائے، پھر آپ کے جو ہیومن ڈیولپمنٹ سارے آپ دیکھ لیجئے، پاکستان لوسٹ دنیا کے 135 کہیں آ رہا ہے، 160 ملکوں کے کہیں آ رہا ہے، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں اس ساری چیز کی۔ تو یہ اپنی سندھ کے اندر بھی دیکھ لیں، انٹیریئر سندھ کے اندر بھی جو حالات ہیں۔ کہنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ دھاندلی کے ساتھ یہ پرفارمنس کو بھی جوڑیں اپنی۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب جو نمبرز مل گئے پاکستان پیپلز پارٹی کو سر 75 نمبرز ملے ہیں سر، صوبائی اسمبلی کے سندھ کے اندر سر سیٹیں ملی ہیں انہیں، اسی طرح سے کے پی کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت اچھے نمبرز ملے ہیں۔ سر یہ جو نمبر ملے ہیں، اتنے اچھے نمبر ملے ہیں، آپ کے خیال میں پھر دونوں حکومتوں کی پرفارمنس تھی جو سامنے آئی ہے سر؟ پبلک نے ریسپانس دیکھیے اس میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ بالکل کے پی میں تو پرفارمنس تھی، چونکہ وہاں کوئی جاگیردارانہ سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ وڈیرے وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ جکڑ لیں، اور پھر ان کی ایک تاریخ بھی رہی ہے کہ وہ حکومتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یعنی انہوں نے حکومت کو ریپیٹ نہیں کیا کبھی بھی، اگر آپ ان کی وہ ساری ہسٹری دیکھیں۔ سندھ کی ہسٹری بالکل مختلف ہے، وہاں پہ وہی وڈیرے وہی اس وقت سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی الیکٹ ہوتے ہیں، بار بار الیکٹ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی آلٹرنیٹو پارٹی ابھی تک نہیں آ سکی۔ وہ بھی ہار سکتے ہیں، پرفارمنس کے اوپر ہی ہار سکتے ہیں جو ان کی مایوس کن ہے، لیکن کوئی آلٹرنیٹو افیکٹو پارٹی نہیں آ سکی۔ پاکستان تحریک انصاف نے سر بڑا اچھا کم بیک کیا، انہوں نے کراچی میں 14 سیٹیں سر انہوں نے کراچی میں کم بیک کیا ہے، انٹیریئر سندھ میں بھی انہوں نے اپنا کوئی ان روڈز بنائے ہیں، کچھ اپنی جگہ بنائی ہے، لیکن یہ ان وڈیروں کے آگے لیکن سر وقت لگے گا۔ جی ڈی اے میں بھی جو بنی تھی وہ بھی وڈیرے ہی ہیں سر، وہ انہوں نے ان وڈیروں کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وڈیرے ہیں، وڈیرے ورسز پولیٹیکل ہمیں لوگ چاہیے نا جو سیاسی جماعتوں کے ہوں، وہ جو کہ وہاں پہ نہیں ہیں، تو اس لیے اس کا فائدہ پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کا تو نہیں ہوں، لیکن میں نے پریزائڈنگ آفیسر، میں نیا یونیورسٹی میں لیکچر آیا تھا تو میری ڈیوٹی لگی تھی، اس میں یہ ہوتا یوں، ہمیں جلدی سے بتاؤں، ایک پولنگ سٹیشن ہے، پولنگ سٹیشن کے نیچے 5 6 یا 7 8 پولنگ بوتھ ہوتے ہیں، ہر 4 سے زیادہ بوتھ نہیں ہوتے لیگلی۔ اچھا لیگلی جب 4 سے زیادہ کبھی بھی نہیں بنتے، چلیے 12 چلیے 4 5 4 ہوتے ہیں جی، اچھا 4 ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں، ان میں پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ہر امیدوار کے۔ جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے، جب سارے ووٹ پڑ جاتے ہیں، تو وہ سارے ڈبے آگے پریزائڈنگ افسر کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ وہاں پہ چونکہ ان کے ایک ایجنٹ تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ 4 ایجنٹس ایک امیدوار کے ہو گئے، تو اگر 10 امیدوار ہیں تو 40 ہو گئے، وہاں تو آپ کاؤنٹنگ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے پریزائڈنگ افسر یہ کہتا ہے کہ دیکھیے آپ کا جو ایک ہے، آپ کے جو امیدوار ہے اس کا ایک ایجنٹ یہاں رہ جائے،
اور باقی جو ہیں وہ فالتو جو کہ ہیں اب وہ ڈبے تو رہے نہیں ہیں تو آپ چلے جائیں. انہوں نے کیا کیا کہ باہر جا کے شور مچا دیا, ہمیں نکال دیا. جس طرح وہ ان کے بڑے صاحب بھی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, تو وہ لیکن اصل جو ان کا ایجنٹ ہے وہ موجود ہے وہاں پہ. اور جیسے بٹ صاحب فارم بھی 45 ملا ہے, جیسا بٹ صاحب کہہ رہے ہیں اس کو ملا ہے, لیکن جن کو نہیں ملا اس نے شور ڈال دیا کہ ہمیں فارم نہیں دیا, ان کو اس سے بھی مل سکتا تھا. تو نہیں دینا انہوں نے, وہ دے نہیں سکتے نا. آپ اتنا سا کمرہ ہوتا ہے اس میں 40 بندے آپ بٹھا کے آپ کاؤنٹنگ ہی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب, سر آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک کے مضبوط ترین وزیر اعظم ہوں گے, ان کی کوارڈینیشن بہت اچھی ہے سب اداروں کے ساتھ, یا پھر جو ہے وہ کمزور وزیر اعظم ہوں گے؟ اور جو اس کے اوپر بھی کمنٹ کیجئے گا, یہ جو نئے پاکستان کی بنیاد ڈل رہی ہے آپ کے نزدیک صحیح ڈل رہی ہے یا غلط ڈل رہی ہے سر؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا جو آزاد امیدواروں کے اوپر بات کی گئی ہے. آئین کے اندر ایک شک موجود ہے کہ جب آزاد امیدوار اپنا حلف لیں گے تو 3 دن کے اندر ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ انہوں نے جانا ہے. اگر وہ اپنی آزاد حیثیت برقرار وہی اگر آزاد آپ کو پتا ہے کہ اگر گروپ کے بغیر آپ 1 آدھے 2 4 پھر رہے ہو تو ان کی کیا حیثیت ہوگی. تو اس لیے یہ کوئی چنبے کی بات نہیں ہے کہ آزاد جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں اپنی مرضی کی کر رہی ہیں. اور نارملی آزاد ایسی جماعت کے پاس جاتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حکومت بنانی ہے, اقتدار میں آ رہی ہے, اس میں کہنے کا مطلب ہے کہ ان کا وہ رائٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو اغوا کر رہا ہے, انلیس آپ اس کے ساتھ چھنگا منگا کھیلنا شروع کر دیں یا کوئی اور کر دیں, ادروائز وہ ان کا رائٹ ہے. میں یہ کہوں گا کہ آپ نے عمران خان کی بات کی کہ ان کی طاقت یہ ہے, ان کی طاقت صرف یہ ہے کہ سب سے بڑا تو لوگ ان کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیے ان کے اماؤنٹ آف ووٹ ان کے دیکھیے جتنے زیادہ بڑے ہیں, اور ان میں ذرا مارجن دیکھیے جو نون لیگ میں اور اس کے درمیان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کے پاس کوئی کرپشن اور کوئی انہوں نے لنڈن میں اپارٹمنٹ نہیں بنانے یا سرے پیلیس نہیں خریدنا, نہ ان کا کوئی ہے ایسے. یعنی وہ ہی سن آف دا سوائل, وہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اور پاکستان کے سٹیکس نہیں ہیں اور بے ایمان نہیں ہے نا, بدعنوان نہیں ہے. تو اس لیے یہ زیادہ مضبوط ہوں گے. اور یہ M1 فیلڈ کے اندر کوئی پراپرٹیز نہیں ہیں ان کی, کوئی گلف سٹیل مل نہیں ہے. ہاں جی اور مطلب ہے صرف نہیں. اور دوسری بات ہے کہ یہ ماروسی یہاں پہ سلطنت نہیں بنانا بھی چاہتے, جس طرح کہ دوسری جماعتیں بنا رہی ہیں, بچوں کو آگے, بیٹیوں کو آگے, بیٹوں کو آگے. یعنی جس طرح کہ پاکستان قائد اعظم نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پہ بادشاہت ایک قائم ہو اور وہ بادشاہت اس ملک لے کے چلے. تو یہ تینوں نیگیٹو جو ان پارٹیز کے, یہ ان کے پاس نہیں ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ دونوں آپ پارٹیز کو دیکھ لیجئے, ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ بالکل ہی اس کا جھکاؤ سعودی عرب اور پھر امریکہ اور وہ جو ایک وہ تانا بنا ان کا بنا ہوا تھا ان کے ساتھ. دوسری جو سیاسی جماعت ہے ان کو بھی جس طریقے سے بھیجا گیا تھا پاکستان NRO کر کے, اور یہ الزام لگاتے ہیں اداروں کے اوپر, فوج کے اوپر, تو NRO تو فوج نہیں کروایا تھا. دوسری بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو فوج ان کی پیداوار ہے, تو اس لیے ان سے خوش نہیں ہیں. ان سے کوئی بھی باہر کے جو پاکستان کے مخالف ہیں, چاہے انگریز ہیں, چاہے پریس کی بات کی گئی, وہ اس لیے ہوسٹائل ہیں کہ وہ نہیں پسند کریں گے کہ ایک ایسا شخص جو کہ سن آف دا سوائل ہے, پیٹریوٹ پاکستانی ہے اور نیشنلسٹ پاکستانی ہے, وہ آئے اور وہ آ کے پاکستان کی تقدیر کو سنبھالے. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب چونکہ مجھے تنویر ضیاء بٹ صاحب کے پاس جانا ہے, آپ کے پاس دوبارہ جب آؤں گا نا تو اس وقت آپ سے یہ سوال کروں گا سر کہ انٹرنیشنل میڈیا نے جو ساری کوریج دی ہے وہ ساری کی ساری کوریج جو تھی وہ نیگیٹو کیوں تھی, اس کی کیا ریزن تھی؟ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے جو سوال چھوڑا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے ان الیکشنز کو جو ہے وہ انجینئرڈ, ریگڈ, ڈرٹی الیکشنز کیوں کہا, اس کے اوپر آپ کا موقف لوں گا ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ڈرٹی الیکشنز کہا ہے اور ریگڈ کہا ہے, انجینئرڈ کہا ہے, وہ کیوں کہا ہے سر؟ اچھا جی, اس میں ایک چیز ہے کہ 3 شخصیت ہیں پاکستان دنیا کی جس سے یہ میڈیا بھی شدید نفرت کرتا ہے اور جس سے جو بین الاقوامی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی شدید نفرت کرتی ہے. نمبر 1 مہاتیر محمد ملیشیا کا, نمبر 2 اردوغان ترکی کا, اور نمبر 3 عمران خان پاکستان کا. اس لیے یہ نیشنلسٹک لیڈر ہیں
اور یہ اپنی ان کی بات پہ ملک کو نہیں چلائیں گے، بلکہ جو ملک کے مفاد میں ہیں اس میں وہ تو دو چلاتے آئے ہیں، اب ان کو چانس ملے گا وہ چلائیں گے۔ اچھا سر، میں یہاں پہ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا سر۔ عمران خان صاحب کے متعلق تو ہم نے اب تک یہ سنا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے مقبول ترین اور سب سے ایسے لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں جن کو سارے جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں، ان کی کرکٹ کی وجہ سے، ان کی کامیابیوں کی وجہ سے، کہ وہ تو سر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ انڈیا میں ایون مقبول ہے سر اس اعتبار سے۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا ان کو نیگیٹو دیکھیں اسلام، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے پبلک اوپینین، ایک ہوتی ہے جو فیصلہ بنانے والے ادارے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ پاپولر لیڈر ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو چاہے گی۔ ایک پیو پولز انہوں نے کیا تھا مڈل ایسٹ میں کہ سب سے پاپولر لیڈر کون ہے، 3 سال کی بات ہے، تو اس میں انہوں نے 80% لوگوں نے یہ کہا تھا اردوغان، کسی عرب کو اپنے نہیں کہا تھا۔ تو اس لیے یہ جو اب رائے عامہ ہوتی ہے وہ اس کا مختلف خیالات ہوتے ہیں۔ دوسری میں بات یہ کہوں کہ ایران کے جو انتخابات ہوتے ہیں جو فیئر ہوتے ہیں، وہ بھی کافی فیئر ہوتے ہیں، وہاں پہ 3 4 پارٹیز اور ایجنڈاز ہوتے ہیں، اور وہ پھر ان کا مقابلہ بھی ہوتا ہے، وہاں پہ بھی ان کو وہ کہتے ہیں ریگڈ ہیں۔ ان کو ریگڈ کون سے الیکشن نظر نہیں آتے؟ سیسی ایجپٹ کا جو دنیا کا سب سے ظالم ترین اس وقت کوئی شخص ہے تو وہ سیسی ہے، جس نے وہ اخوان المسلمین کی حکومت کو نہ صرف پلٹا، الیکٹڈ حکومت کو، بلکہ ان کا قتل عام بھی کیا۔ اس کے بعد ان کے نزدیک سب سے زیادہ شفاف انتخابات سعودی عرب میں ہوتے ہیں، ان کے بعد سب سے زیادہ شفاف انتخابات UAE میں ہوتے ہیں، اور دوسرے جو یہ گلفی بادشاہت ہیں وہاں اور جارڈن میں ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے کرائیٹیریا پہ ہم نہ جائیں، لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا کو ہی کہ اس میں جو سمجھدار اینالسٹ ہیں اب وہ آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ ایسی اب باتیں بھی کر رہے ہیں کہ سر انہوں نے کیوں ریگڈ کہا، کیوں ڈرٹی الیکشن کہا، کیوں انجینئرڈ کہا؟ وہ اس لیے انجینئرڈ کہا کہ ان کا بندہ نہیں آیا نا، ان کو اپنا ان کا آدمی ان کو چاہیے نا، جو ان کی جو ایجنڈاز ہیں۔ سر مہاتیر محمد صاحب نے اقتدار میں رہ کے ڈیلیور کیا، ہمیں سمجھ آتا ہے، اردوغان صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں ڈیلیور کر رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ جناب ان کے جو خلاف ہیں وہ بڑا جو ہے اردوغان صاحب تو باقاعدہ اسرائیل کو للکارتے بھی ہیں، لیکن سر عمران خان صاحب میں بتاتا ہوں وہ ایسے جب آپ یہ بیان دیں اور کنسسٹنٹ بیان دیں کہ ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی تھی افغانستان میں اور وہاں اس کا ہم شکار ہوئے تھے، آئندہ ہم نے ان کی جنگ نہیں لڑنی، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ان کے مینیفیسٹو میں یہ لکھا جائے اور صاف طور پہ لکھا جائے، اور اس سے پہلے یمن میں بھی ان کی پارٹی نے کیا تھا کہ ہم جو مشرق وسطیٰ کی کوئی بھی جھگڑے ہیں، تنازعات ہیں، اس میں ہم فریق نہیں بنیں گے، بلکہ اس میں ہم تصفیہ کرانے کی کوشش کریں گے۔ تو جب آپ اس میں فریق نہیں بنتے تو آپ پھر امریکہ کی گیم جو انہوں نے گرینڈ نیٹو آف عرب وہ سارا بنایا، اب اس کا ممبر نہیں بنتے تو وہ آپ کو پسند تو نہیں کریں گے اس چیز میں۔ اس لیے یہ ان کا، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں، ہمیں جو انہوں نے اپنی تقریر بھی کی اور ہمیں کہ بھی ہم اپنے ریسورسز استعمال کر کے ایکسپیٹریٹس پاکستانیز کو بلا کر اور ہم وہاں سے اپنے ملک کو اٹھائیں گے اور ڈیپینڈنسی جتنی ہم کم کر سکتے ہیں اتنی ہم کم کریں گے، یقیناً وہ آپ کو پسند نہیں کریں گے۔ یہ کہوں گا جی، دیکھیے جمالی کی مثال دی گئی، لیکن اسی اسمبلی میں ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا، اس میں جنرل ضیاء الحق بیٹھے ہوئے تھے پاور میں، تمام مارشل لاء بھی لگا ہوا تھا، انہوں نے خواجہ صفدر کو اپنا نامینیٹ کر کے اسپیکر بنایا، ان کے خلاف فخر امام کھڑے ہوئے، فخر امام نے اس کو ہرا دیا۔ یہی مارشل لاء تھا جب وزیر اعظم جنیجو نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ کل سے مارشل لاء اٹھ جائے گا، اور وہ گھبرا گیا ضیاء الحق، لیکن اس کو اٹھانا پڑا۔ تو اس لیے اس طرح نہیں بلیک اینڈ وائٹ میں آپ چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس میں بہت سے اور بھی عوامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے فوج نے، اب فوج کی اگر بات ہی ہم کر رہے ہیں، 1970 کے انتخابات میں کہا تھا ہنگ پارلیمنٹ بنے گی، ٹکڑے اس کے ہوں گے، مسلم لیگ کا گروپ بڑا ہوگا۔ ادھر بھٹو نے وائپ آؤٹ کر دیا سب کو، ادھر مجیب الرحمان نے کر دیا۔ 1990 کے الیکشن میں بھی ان کے سارے جو تھے اندازے وہ غلط ہوئے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ جی ڈاکٹر صاحب، اس اپوزیشن کے اتحاد کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ معاون ثابت ہوگا؟ نہیں، اصلا میرا خیال ہے یہ مصنوعی اتحاد ہے، مطلب ان کی کوئی آپس میں ایک چیز بھی نہیں۔ آگے جا کے آپ تماشا دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اپوزیشن کا اتحاد جو ہے اس کو مصنوعی اتحاد کہا جا رہا ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔